السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج جمعہ ہے اور 17 اپریل سن ہے 2020۔ آپ کے ساتھ ابھی اس نشست میں کچھ چیزوں کی تو اپڈیٹ دیں گے جو ہمیشہ دیتے رہتے ہیں آپ سے۔ کچھ نئی چیزیں آئی ہیں۔ ایک تو اب ماہ رمضان سب کو انتظار ہے، اس کی آمد ہے، 25 کو شاید پہلا روزہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں، سعودی عرب سے جو خبر آئی ہے اس کے مطابق عید کی نماز آپ گھر میں پڑھیں گے۔ یہ پتہ نہیں کتنے کئی 100 سالوں کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ عید کی نماز آپ گھر میں پڑھیں گے۔ یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ تراویح جو ہے وہ نہیں ادا کی جائے گی، لوگ جو بھی عبادت کریں گے وہ گھروں میں عبادت کریں گے۔ اور یہ یعنی خلفائے راشدین کے زمانے سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے تراویح کا، لیکن اب جا کے اس پہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس میں تھوڑا اس سال بھی کرونا کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان کیا کرتا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ پاکستان میں جو مذہبی علماء ہیں ان کی پرائم منسٹر سے اگلے ایک آدھ دن میں ملاقات ہونے والی ہے اور اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ بڑی ریزسٹنس آ رہی ہے پاکستان میں۔ تھوڑا سا پاکستان کے حالات ذرا مختلف ہیں، اس لیے کہ جو کرونا کی میں تھوڑی سی آپ کو یہ تفصیل دینا چاہوں گا، ذرا سن لیجئے گا کہ جن لوگوں کو بچپن میں ٹائیفائڈ اور ٹی بی کی ویکسینیشن ہوئی ہے نا، وہ ان کی جسم میں کرونا کے بارے میں کرونا کے خلاف مزاحمت موجود ہے۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہاں پر ہم سب، جب آپ کو یاد ہوگا وہ ٹیکے ویکسین کے چھوٹے چھوٹے جب ہم ہوتے تھے تو لگتے تھے ٹیکے، وہ ویکسینیشن تھی، وہ شاید ہمیں اب فائدہ دے رہی ہے، جس کی وجہ سے کرونا اتنا زیادہ ہم پر افیکٹو نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ڈاکٹروں کا یہ خیال ہے کہ اس بات کا واضح ایک امکان یا خدشہ ہے کہ اگر آپ ساتھ ساتھ کھڑے ہوں، بیٹھیں، تو یہ کیونکہ یہ میوٹیٹ کرتا رہتا ہے، تو اس کا کوئی بھی سٹرین طاقتور اگر ہو گیا تو یہاں پر بڑی تباہی لے کے آئے گا۔ ابھی ایک چیز کا میں ضرور مینشن کروں گا کہ سندھ چیف منسٹر نے، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا کہ یہ کہا کہ جی پتہ نہیں کتنے 100 لوگوں کو لایا گیا، مرے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، باڈیز آ رہی ہیں، جو کہ ایک تو بڑی غلط بیانی تھی، اس لیے کہ جو ڈیٹا ریلیز کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ مارچ میں اور اس سے پہلے جو مہینے ہیں ان میں جو اموات ہیں، جو ہاسپٹل جو یعنی قبرستانوں میں کراچی میں جن لوگوں کو دفنایا گیا وہ ماضی کی نسبت کچھ کم ہے۔ اچھا، اب اور ادھر یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں، ان کی میتیں آ رہی ہیں، اور پھر اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ جو ہمارا نیشنل میڈیا اس نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا کہ یہ چیف منسٹر نے یہ کہا۔ بھائی آپ کچھ تھوڑا سا اپنے نمائندوں سے تحقیق کریں، ہاسپٹل والوں سے پوچھیں، قبرستان والوں سے پوچھیں کہ وہ جو سینکڑوں باڈیز آئیں پھر وہ کہاں دفنائی گئیں۔ تو یہ ایک پینک کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، ایک اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں سے کھیلنے کی کوشش کی گئی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میڈیا کو رسپانسبل اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی پولیٹیشین ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی ایک سٹیٹمنٹ چل گئی، لیکن اگر آپ اس کو ڈرم بیٹ کریں وداؤٹ ویریفیکیشن، تو آپ کوئی پوسٹ آفس تھوڑی ہے یار کہ آپ کو کسی نے خط دیا اور آپ نے وہ خط آگے پہنچا دیا۔ اور بھائی آپ 4th پلر آف اسٹیٹ ہیں، آپ کی کوئی رسپانسبلٹی ہے، وہ چیز چلائیں جو ویریفائیبل ہو، اور لوگوں میں غلط پینک آپ کریٹ نہ کریں۔ بہرحال یہ تو میں نے اس لیے کہ یہ بڑا میرا دل جلا ہوا تھا، میں نے کہا میں ضرور اس بات کا ذکر کروں گا۔ اب آپ دیکھیں یہ پاکستان میں بھی فیصلہ ہونے والا ہے اگلے 1-2 دنوں میں۔ علماء اس میں رجسٹ کر رہے ہیں، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا، اس میں خاص طور پر کچھ جو علماء ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب، وہ اس معاملے میں بہت آگے آگے جا رہے ہیں، اور پھر اور بھی کچھ علماء اور مشائخ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ مسجدیں آباد رہیں گی، انشاءاللہ مسجدیں آباد رہیں گی، کوئی مسجدوں پر تالہ بندی نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی آفت ہے، کوئی بیماری ہے، تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ بھی ایک سنت نبوی ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں۔ دوسری میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں، جو پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا، بڑا فیصلہ ہے وہ بھی، کیونکہ ذخیرہ اندوزی پاکستان میں لوگوں نے بڑا مال بنایا، بڑا منافع، جب بھی کوئی رمضان آتا ہے، عید شب رات آتی ہے، پوری دنیا میں جب ان کے ریلیجس فیسٹیول یا دن آتے ہیں تو چیزیں سستی ہوتی ہیں، یہاں پر مہنگی ہوتی ہیں، یہاں پر قیمتیں اوپر جاتی ہیں، اور ذخیرہ اندوزی۔
اب جناب ایک تو میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا آرڈیننس، وہ آگے آرڈیننس 2-3 سال کی سزا ہوگی، سامان جو ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا وہ نیلام کر دیا جائے گا۔ لیکن جو سب سے بڑی بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اب جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس بات کے حوالے سے رپورٹ کریں گی کہ کہاں کہاں پر کون کون ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے۔ اب جناب خیر نہیں ہے کسی کی، اس لیے کہ پاکستان کی ایجنسیز جس میں ISI ہے، جس میں IB ہے، جس میں اسپیشل برانچ ہے جو پولیس میں کام کرتی ہے، اور جو بہت ساری ہمارے جو وہ آپریٹرس ہے، وہ سارے کا سارا بڑا یہ فیصلہ ہے کہ ایجنسیز کو استعمال کیے تھے کہ ماضی میں یہ ایک فرق دیکھیں اس حکومت کا، ماضی میں ایجنسیز کو استعمال کیا جاتا تھا سیاسی مخالفین کی نقل و حرکت دیکھنے کے لیے، رپورٹ کیا جاتا تھا۔ وہ جو سارا دن ایجنسیوں والے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ اپوزیشن والے نے کیا کیا، ادھر کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، یا یہ جو پولیٹیکل مینوورنگ اور جوڑ توڑ، ابھی ایسا نہیں ہے، ابھی آپ کی خدمت، عوام کی خدمت۔ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ جناب ایجنسیز جو ہیں، اور یہ ایجنسیز کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن گیدر کریں گی، ایک سینٹرل ڈیٹا بیس میں وہ آئے گا، اور پھر ٹیمیں بنائی جائیں گی جو چھاپے ماریں گی، اور جو سامان وہاں سے ریکور ہوگا، جسے ہم عام حالات میں کہتے ہیں مال مسروقہ، وہ جو چوری کا مال ہوتا ہے جو ریکور ہوتا ہے، وہ آکشن کر دیا جائے گا، بندہ پکڑ کے اندر 3 سال کے لیے اندر، اور بالکل اس میں کسی کی چھوٹ نہیں ہے، نہ کوئی PTI والا بچے گا، نہ کوئی مسلم لیگ نون والا بچے گا، نہ کوئی مطلب ہے پیپلز پارٹی والا بچے گا، اکراس دا بورڈ یہ سب کچھ کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ پاکستان کی ایجنسیز اب پاکستان کے اندر ذخیرہ اندوزوں کا بھی سراغ لگائیں گی، صحیح جو اس کا یوز ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب تھوڑا سا پالیٹکس اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب آج نیب میں پیش نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا جناب میں تو کینسر کا مریض رہ چکا ہوں، اور مجھے اس بات کا بڑا خطرہ ہے کہ اگر میں گھر سے باہر نکلا اور میں نیب کے دفتر گیا تو میں اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہوں گا اور مجھے کرونا نہ ہو جائے، تو اس لیے میں تو نہیں آ سکتا، مجھے معافی دے دیں آپ۔ یہ آج انہوں نے بیان۔ اب آپ مجھے بتائیں، کرونا سے لڑنے کے لیے آپ لندن سے فلائٹ لے کے ادھر آ گئے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہت زبردست خراب ہیں، اور میں نے پاکستانی قوم کے شانہ بشانہ میں نے کرونا کے خلاف جنگ لڑنی ہے، اور ابھی آپ گھر سے نکل نہیں رہے، دبک گئے ہیں، اور نیب کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کینسر کا مریض رہ چکا ہوں تو کرونا مجھ پر ہٹ کر دے گا، میں نہیں آ سکتا۔ اب میں آپ کو ویڈیو وہ یاد ہوں گی، سوشل میڈیا پر آج بھی ہیں، کہ شہباز شریف صاحب اپنا بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بات بتائیں، کینسر کا مریض کیا اپنے خون کا عطیہ دے سکتا ہے، یا کیا اس کو خون کا عطیہ دینا چاہیے تھا؟ وہ جن کو خون لگا، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے۔ اگر شہباز شریف صاحب کی، مجھے لگتا ہے یہ، اگر میں ان کی بات مان لیتا ہوں، جی ٹھیک ہے شہباز صاحب بڑے ذہین و فتین آدمی اور سچ بول رہے ہوں گے، تو بھائی آپ اپنا خون دے کے کیوں لوگوں کو کینسر دے رہے ہیں؟ پھر کینسر زدہ خون کیوں دے رہے ہیں آپ؟ اتنا مطلب آپ نے پوری ویڈیوز بنا کے خون کا عطیہ دے رہے ہیں جی، میں، اور ابھی کہہ رہے ہیں جی میں کرونا کا مجھے ڈر ہے اور میں باہر نہیں آ سکتا۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ لندن میں، امریکہ میں یہ بیماری بہت شدت سے آئی ہے، تو شہباز صاحب نے یہ سوچا کہ ادھر تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر مینو پہ جائے بیماری تو میرا کم ہو جائے، تو وہ وہاں سے ادھر آ گئے اور کہا یہ کہ جناب میں تو جا رہا ہوں لڑنے پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر، ڈائریکٹ، اور بھائی کو وہاں پہ چھوڑ دیا۔ مجھے یہ بات بتائیں، دیکھیں میں یہ سارکیسٹکلی نہیں کہہ رہا، میں یہ سیریسلی سوال اٹھا رہا ہوں کہ آپ گئے تھے اپنے بھائی کے ساتھ ان کا علاج کرانے کے لیے، اور آپ نے ان کے ٹیسٹ بھی پورے نہیں کروائے، ان کی بایوپسی بھی نہیں ہوئی، ان کا کوئی پروسیجر نہیں ہوا، اور لندن میں کرونا پھیلا تو آپ وہاں سے فلائٹ لے کے یہاں پاکستان آ گئے، اور یہاں پر آ کے آپ گھر میں بیٹھ گئے، آپ کہتے ہیں میں کینسر کا مریض رہا ہوں تو میں تو جناب نہیں آ سکتا نیب کے دفتر، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کرونا ہو جائے، تو بھائی کو وہاں چھوڑا ہے آپ۔ دیکھیں یہ سیریس سوال ہے۔ میں لوگ یہ نون لیگ والے کہتے ہیں جی بڑا جی وہ شہباز صاحب بھائی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے ہوں گے بھائی، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اپنے بھائی کو چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے ہیں اور گھر سے باہر نہیں نکل رہے کہ جی میں تو کینسر کا مریض ہوں، مجھے کہیں کرونا نہ ہو جائے، تو پھر چھوڑا ہے بھائی کو وہاں پر بے یار و مددگار۔ یہ کمٹمنٹ ہے ان کی، یہ محبت ہے۔ باہر جانا تھا تو بھائی کا ساتھ لے کے چلے گئے کہ جی نام لے کے کہ جی میں نے باہر جانا ہے۔ بہرحال ہر طرح کی بات ہو رہی ہے اور شہباز صاحب کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اس لیے
کہ آپ تو علاج کرانے کے لیے گئے تھے, ٹیسٹ ہوا نہیں وہاں پہ, کوئی بھائی کا بایوپسی ہوئی کوئی نہیں, ابھی تک وہ بیمار پڑے ہیں اور آپ وہاں سے ادھر آ گئے اور ادھر سے آپ گھر سے نکل نہیں رہے, تو یہ کیا ماجرا ہے؟ دوسرا, مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی انفارمیشن آپ کو دے دیتے ہیں کہ نیب غور کر رہا ہے, کیونکہ پوائنٹ آؤٹ کیا یہ شہزاد اکبر صاحب نے کہ ہل میٹل جو ریفرنس تھا جس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے منی لانڈرنگ میں, اس ہل میٹل کی جو اس فیکٹری کو بیچنے سے جو پیسے آئے تھے وہ نواز شریف صاحب نے پیسے مریم صاحبہ کو بھی دیے تھے, اور مریم صاحبہ نے رائے ونڈ کے نزدیک اس سے کوئی پراپرٹی خریدی تھی. تو چوری کا جو مال ہے, منی لانڈرنگ کا جو مال ہے, عدالتی فیصلے کے مطابق وہ مریم نواز صاحبہ نے بھی اس کا استعمال کیا, وہ بھی اس کی بینیفیشری ہے. اب یہ کیونکہ یہ پوائنٹ آؤٹ ہوا کچھ ماہرین کی جانب سے, قانونی ماہرین کی جانب سے, کہ مریم نواز جو ہیں ان کو تو پہلے ہی ان کا نام اس میں آ جانا چاہیے تھا, مقدمہ ان کے خلاف علیحدہ ریفرنس درج ہونا چاہیے تھا, لیکن نیب نے نہیں کیا. اب نیب اس پر غور و خوض جاری ہے, اور ذرائع مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں اس حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا, اور قوی امکان ہے اس بات کا کہ ہل میٹل کیس میں ریفرنس میں مریم نواز صاحبہ کا نام شامل کیا جائے گا, اور ایک ان کے خلاف نیا ریفرنس, ان کے خلاف ایک نیا مقدمہ دائر کیا جائے گا, کیونکہ وہ جو اس فیکٹری کو بیچنے سے جو نواز شریف صاحب کو پیسے ملے تھے وہ نواز شریف صاحب نے آگے مریم صاحبہ کو دیے تھے, اور انہوں نے پراپرٹی خریدی تھی. بہرحال یہ آنے والے دنوں میں فیصلہ ہوگا. تو شریف خاندان کی جو مشکلات ہیں وہ ہمیں کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. پولیٹیکل ان کے لیے یہ جو کرپشن کے حوالے سے جو مقدمات ہیں ان کی ایک نئی سیریز شروع ہونے والی ہے, اور اب دیکھتے ہیں آگے وہ کیا کرتے ہیں. میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ دیتا رہوں گا, لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے, وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس سال جو میں نے پہلے کہا کہ کیا عید ہوگی عید گاہوں میں. اگر ہم سعودی عرب کو دیکھتے ہیں, دوسرے عرب ممالک کو دیکھتے ہیں, تو وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں عید گھروں میں ہوگی اس دفعہ, اور تراویح جو ہے وہ بھی نہیں ہوگی, لوگ گھروں میں نوافل ادا کریں گے. بہرحال میری ویڈیوز دیکھتے رہیں, اور جیسے ہی نئی انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ نگہبان.